بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام زید علی عباسی ہے اور آج کے ویلاگ کا عنوان ہے جھوٹ ہی ہمارا سچ ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس جہان ہست و بود میں قدم رکھتا ہے تو اسے دو طرح کے قوانین یا ضوابط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک تو الہامی قوانین ہیں، الہامی ضوابط ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس کائنات کے انسانوں کو یا ان کا زندگی کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے۔ دوسرے قوانین وہ ہیں کہ جو اس کائنات کے اس دنیا کے انسانوں نے اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے خود مرتب کیے۔ یہ دو صورتیں ہیں جو انسان کو درپیش ہوتی ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تیسری اس میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر وہ انسانی معاشرے میں رہے گا تو انہی دو صورتوں کے مطابق چلے گا۔ تیسرا آپشن جنگل کا راستہ ہے، اور جنگل انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسان وہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اب اگر آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں تو آپ الہامی کتابوں کو مانیں گے اور الہامی ضوابط یا الہامی قوانین جو ہیں ان میں لکھے ہوئے قوانین یا ضوابط کو آپ ان کا پالن کریں گے۔ تو اگر آپ اپنے مذہب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے کس قدر سنگین اور کس قدر سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسائی ہے، اور دوسری ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی 1364 نمبر حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے یا پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک طرف تو اگر آپ مذہبی شخصیت ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح جیسے مسلمانوں کے مذہب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ جھوٹ کے اوپر تو بے شمار ایسی وعیدیں ہیں، بے شمار ایسی حدیث ہیں، سینکڑوں حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ مذہبی شخصیت نہیں ہیں تو آپ دنیا کے بنائے ہوئے، دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین اور ضوابط ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی مفکر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ الحاد پہ کاربند ہو یا مذہبی شخصیت ہو، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی نظریہ یا دنیا کا کوئی پیشوا یا شخصیت جھوٹ کی حامی نہیں ہے، یا جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑی، یا جھوٹ کی توثیق نہیں کرتی، جھوٹ کو انڈورس نہیں کرتی۔ سب لوگ جھوٹ کو ایک برائی مانتے ہیں، سب لوگ جھوٹ کی مخالفت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا نام آتا ہے تو اپنی آنکھیں بھی اس کے اپنے لعاب سے چوم لیتے ہیں اور عقیدت میں سر بھی ہلا لیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جھوٹ آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ دروغ گوئی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جبکہ آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں اگر آپ کسی کو گالی بھی دے دیں، کسی کو اگر آپ سنا بچ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کو معاف کر دے یا ہنس کے چلا جائے، لیکن اگر آپ وہاں پہ کسی کو کہتے ہیں کہ یو آر اے بگ لائر تو شاید وہ آپ کا منہ توڑ دے۔ لیکن ایک ہم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے باوجود، یعنی جھوٹ کے حوالے سے بے شمار وعیدوں کو سننے اور سمجھنے کے باوجود ہم پہ در پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ کے ایسے بحر بے کرام میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہاں سے نکلیں۔ اور اگر ہم ایک اچھے بالیدہ معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بنیادی اخلاقیات جو ہیں وہ اس قدر مضبوط ہوں کہ ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہوں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے سے جھوٹ کو باہر نکالنا ہوگا، جھوٹ کو ایریڈیکیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن موجودہ جو تناظر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمارا والد یا ہمارے والدین، باپ جو ہے وہ گھر آتا ہے، کچن میں بیٹھتا ہے، انگیٹھی کے آگے آگ تاپتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اتنے میں اس کو کوئی کال آتی ہے، بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کال ریسیو کر کے یہ کہتا ہے کہ جی میں ابھی تو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، یا میں ابھی تو کسی لاہور سے گزر رہا ہوں، یا میں کسی فلاں مقام سے گزر رہا ہوں۔ تو جب بچہ اس کو دیکھے گا تو بچے کا سب سے پہلا ہیرو جو ہے وہ اس کا والد ہے، اور اس کی جو سپر ہیروئن ہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو اگر ان کے والدین ہی ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچے کو تو سب سے پہلے سیکھ ہی وہیں سے ملے گی کہ جناب یہ ایک بڑا آسان اور شارٹ کٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو بچا لینے کا۔ تو پھر جب وہ اسکول میں آئے گا تو اسکول میں اپنے اساتذہ سے جھوٹ بولے گا، جب وہ کھیل کے میدان میں جائے گا تو وہاں پہ جا کے جھوٹ بولے گا، اسی طرح معاشرے میں کسی بھی جگہ پہ وہ جائے گا تو یوں جھوٹ جو ہے وہ آپ کے گھر سے پنپنا شروع ہوگا اور یوں پورے معاشرے پہ قابض ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ زہر آلود پانی سے پنپنے والا جو درخت ہے وہ زیادہ دیر آب نجس سے پنپنے والا جو درخت ہے
وہ زیادہ دیر پاک پانی سے پنپنے والے تناور درختوں کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ اسی طرح جھوٹ کی مثال بھی جو ہے وہ آب نجس کی جیسی ہے، اس کی مثال بھی ایک زہر کی جیسی ہے کہ جس کی آبیاری اگر آپ جس کے ذریعے سے پودوں کی کریں گے تو وہ زیادہ دیر آپ کے لیے یعنی آپ کا سائبان بننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو مضبوط اخلاقی بنیادوں پہ کھڑا کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر سے، اپنے زبان سے، اپنے اذہان سے اور اپنے پورے معاشرے سے اس جھوٹ کو باہر نکالنا ہوگا اور جھوٹ سے حتی الامکان اجتناب کرنا ہوگا۔ تب جا کے یہ جو ہمارا خواب ہے ایک اچھا مضبوط اخلاقی اور بالیدہ معاشرہ جس کا قیام ہم چاہتے ہیں وہ عمل میں آ سکے گا۔ آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے عمران عامی صاحب کے بہت خوبصورت جھوٹ کے حوالے سے ایک خوبصورت غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں سچ کہوں پس دیوار جھوٹ بولتے ہیں، میرے خلاف میرے یار جھوٹ بولتے ہیں، ملی ہے جب سے انہیں بولنے کی آزادی، تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں، یہ شہر عشق بہت جلد اجڑنے والا ہے، یہ شہر عشق بہت جلد اجڑنے والا ہے، دکاندار و خریدار جھوٹ بولتے ہیں، بتا رہی ہے تقریب ممبر و محراب کہ متقی اور ریاکار جھوٹ بولتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔